الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سار رحمت کے آج کے پروگرام میں ہم اصلاح قلب کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جب یوم حساب ہوگا، تمہاری کوئی اور چیز جیسے انسان کا مال اور اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ اگر جو بندہ قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اب قلب سلیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب اور تمام اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ ظاہری اگر قلب کو دیکھا جائے تو اگر اس میں فساد برپا ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا ہارٹ جو ہے اس کی بیٹ رک جاتی ہے، ہارٹ اریسٹ ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی پورا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سارا جسم مردہ ہو جاتا ہے، جسم کام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بندے کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، بالکل اسی طرح اسی مقام پر ایک روحانی دل بھی ہے، جس کے بارے میں اس حدیث پاک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ روحانی دل خراب ہو جائے گا تب بھی تمام جسم کے اعمال خود بخود خراب ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، گناہ کی اثرات اس پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو یہ دل داغ ہوتا چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ یہ مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ اب یعنی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ گناہوں کے اثرات انسان کے دل پر ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورت کو، کیونکہ ظاہری انسان کی شکل و صورت بہت پیاری ہو سکتی ہے، ظاہری انسان بڑا صحت مند ہو سکتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے قلوب کو اور اس کی وجہ سے جو اعمال پیدا ہوتے ہیں دل میں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ چاہے کوئی کالا ہے چاہے گورا ہے، کوئی عربی ہے چاہے کوئی اجمی ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا، مشرق کا مغرب والا، کوئی زبان بولنے والا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بنائی ہوئی ہیں، تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے، بندے میں فرق پتہ چل سکے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ رب العزت جو دیکھیں گے وہ انسان کے قلوب کو دیکھیں گے اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ اچھا، ہم خود بھی اپنے آپ کو غور کریں، کیا ہم جو ہے لوگوں کے قلوب کو نہیں دیکھتے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی محبت کرتا ہوگا، وہ معمولی تحفہ بھی لے آئے ہمیں اچھا لگے گا، اور اگر وہ جو ہے بڑا قیمتی تحفہ دے دے لیکن اس کے دل میں ہمیں شک ہو کہ محبت نہیں ہے، اور جو ہے اس کے عمل جو ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم بھی اس سے پرہیز رکھیں گے، دوری رکھیں گے، اس کو اپنے دوستوں میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ تو انسان کے بننے کے لیے اس کا دل کا بننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دل دیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ آزمایا جائے، اور آزمائش کیا ہے کہ اس دل کو کیا ہم رحمان کے لیے وقف کرتے ہیں یا شیطان کے لیے وقف کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے ہوئے، ایک دل بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ جب ایک دل ہے تو وہ ایک اللہ کے لیے
ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے شیطان کی بات بھی مانے اور اللہ کی بات بھی مانے۔ آج کل اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے، نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، ہے جی، اور کہتے ہیں ہم نے دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کو برابر چلا رہے ہیں، حالانکہ یہ برابری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے، چنانچہ اب ہم صرف اللہ کے بن کے اگر رہیں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ انسان میں نسیان ہے، بھول چوک ہے، چلتا چلتا اچھا خاصا اسٹرانگ بندہ بھی پھسل جاتا ہے، ٹرپ کر جاتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، گر جاتا ہے، لیکن پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سنبھل کے چلتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ شیطان بھی انسان کو دھکا دیتا ہے اور نفس بھی انسان کو پھسلا دیتا ہے، تو لہٰذا گرنا پڑنا تو ہے ہی ہے انسان میں، لیکن جو ہے اس پر جو ہے ارادے کے ساتھ گناہ کرنا یہ نہیں ہے، جان بوجھ کر نافرمانی کرنا یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے کیا کرائیٹیریا مقرر کیا؟ قلب سلیم۔ جو بندہ خالصتاً دل کو اللہ کے لیے بنا دیتا ہے تو بس پھر اب یہ قلب سلیم ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کے دل جو ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے گا۔ تو یہ دل اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو برابر برابر چلاتے رہیں۔ کہنے میں زبان سے کہتے ہیں برابر برابر، دنیا بھی اور آخرت بھی، حالانکہ حقیقت میں اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں، ہے جی، زیادہ دنیا اور تھوڑی سی دین، ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم نے رہنا کتنی دیر ہے اور آخرت میں کتنی دیر رہنی ہے، تو اب اس کے مطابق آپ بھی اپنے وقت کو تقسیم کر لیں۔ تھوڑا سا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم قلب سلیم بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیپاری ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو خریدتے ہیں۔ ہم جیسے بازار میں جاتے ہیں اور ہم کوئی اگر سبزی گلی سڑی ہے تھوڑی اٹھا لیتے ہیں، کوئی پھل جو ہے گلا ہوا ہے وہ ہم بھی قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس سڑے ہوئے دل کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سینوں کے اندر جو دل ہے اس کی کیفیت کو دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے محبت الہی موجود ہے کہ نہیں، یاد الہی اس میں موجود ہے کہ نہیں۔ تو یہ دل جو ہے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت میں بھرا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نام سے جو ہے اس دل کو جو ہے مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اور جو ہے دل کو ہم چھوڑ دیں گے، جیسے ایک کاشتکار اگر اپنی زمین کو چھوڑ دیتا ہے تو کاشت نہ کرنے کی وجہ سے، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین سخت ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس میں جب پھر پیداوار آپ حاصل کرنا چاہیں تو پیداوار حاصل نہیں ہوتی، یعنی زمین سخت ہے، آپ بیج بوئیں گے سخت زمین پر نہیں اگے گا۔ پہلے جو ہے ہل چلایا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے اور اس کو کاشت کے قابل کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے دل کی محنت کو چھوڑ دیں گے تو رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جائے گا، اور بلکہ سخت کیا، پتھروں سے بھی سخت ہو جائے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے پتھروں سے بھی جو ہے وہ چشمے اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں، مگر جب دل یہ سخت ہوتا ہے تو اللہ کے خوف میں یہ کانپتا نہیں، اس کے آنسو جو ہے وہ نہیں ٹپکتے، اور یہ ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، اور جو ہے اس کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر غفلت ہو، زندگی بھر غفلت چل رہی ہے، انسان کا دل اندھا ہو گیا ہے جی، ایسا اندھا کہ اس کو نیکی اور بدی کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آج کے لوگ اس بات کو اکثر خود وربلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جی آج کل کیا جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح کون غلط۔ بھئی آپ کو کیسے نہیں پتہ چلتا کون صحیح کون غلط؟
آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، ذرا غور سے اس کو دیکھو، سمجھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو دنیا کے انسانوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا آرکیٹیکٹ اچھا ہے، کنسٹرکشن کس سے کروانی چاہیے، زندگی کے سارے معاملوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ پرکھ لیتے ہیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کون سی جاب اچھی ہے۔ پتہ نہیں چلتا تو بھائی نیکی کا راستہ پتہ نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے مگر اس کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، ہے جی، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، ہے جی، کہ بھی میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، یہ برے آدمیوں میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ نیک لوگ کہاں ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ اندھا پن ہے۔ ایک قوم تھی، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا انہم کانوا قوما عمین، کہ وہ اندھی قوم تھی۔ حالانکہ جو ہے ہسٹری میں ایسی کوئی قوم کا ذکر نہیں ملتا کہ جس میں سب لوگ اندھے ہوں۔ بھائی ملے جلی کیفیات تو ہوتی ہیں لیکن ساری قوم اندھی تھی۔ یہاں پر پوری قوم کے بارے میں کہا۔ مقصد کیا ہے یہاں پر بتانا؟ کہ ایسے لوگ تھے جو دیکھتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے جی، اور رات کو چاند اور ستارے جو ہے چمکتے ہیں، نیلا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے ننھا سا دانہ جو ہے سیڈ وہ گرو کرتا ہوا ایک بڑا سارا درخت بن جاتا ہے۔ یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نظر اگر نہیں آتی تو کہا جائے گا انہم کانوا قوما عمین، تو یہ ساری کی ساری قوم اندھی ہو گئی۔ کیونکہ اگر یہ آیات نظر آ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، بے پرواہ رہا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو روزانہ دیکھتا تھا اور اگنور کرتا تھا، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھے پن کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اور کیونکہ اس نے اللہ کے حکموں کو اگنور کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو سلب کر لیں گے۔ اور یہ بندہ جب جو ہے قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جب وحشت ہوگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو یہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا گیا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ کیا بات ہو گئی؟ جواب ملے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، اور ہماری آیات، ہماری نشانیاں ہر طرف آئیں، ہے جی، اور یہ جو ہے بے دین ہو کر پھرا، ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یقین نہیں کرتا تھا، تو جو ہے آیات کو تو نے بھلا دیا، تو نے توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ارد گرد دکھایا، کبھی تو صحت تھی، کبھی تجھے بیماری تھی، کبھی خوشی تھی، کبھی غم تھا، کبھی تیرے کام رکے ہوئے تھے، کبھی تیرے کام آسانی سے ہو رہے تھے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کوئی طاقت ہے جو اس ساری چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، تیری من مرضی نہیں چل رہی، لیکن ان سب حالات کے باوجود بھی تو من مرضی کرتا رہا۔ کیسا تعجب ہے تجھ پر! اور آج بھی جو ہے آج ہم نے تجھے اندھا کھڑا کر دیا، اور جس طرح تم نے جو ہے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج بھی ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ کیونکہ انسان کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوگی، اللہ سے وہ مغفرت مانگ رہا ہوگا، معافیاں مانگ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، لیکن جو ہے اس دن اس کو بھلا دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ لہم قلوب یعقلون بہا او آذن یسمعون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے کان ہوتے جن سے وہ ہدایت کی بات کو سنتے، اور آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے آیت کے اندر کہ اصل میں آنکھیں تو انسان کو اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، یہ اپنی آنکھوں سے گناہ والے کام تو کر رہا ہے، بری چیزیں دیکھ رہا ہے،
کان بھی اللہ نے دیے ہیں اور یہ برائی والی باتیں سن رہا ہے، لیکن نیکی کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا جو ہے ان کے اندر کاش کے دل ہوتا، کیونکہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اصل میں تو انسان کا دل ہوتا ہے، جس چیز کی چاہت ہوگی وہ بات نظر آئے گی، ہے جی، اور جس میں چاہت نہیں ہوگی وہ بات نظر بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا جو ہے اس دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دل دیا، اور یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے دیا، اللہ کی یاد کے لیے دیا، اور یہ روحانی دل ہے انسان کا۔ جیسے انسان کے اندر جسمانی دل ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر ایک روحانی دل ہوتا ہے، اور جو دل انسان کا جسمانی ہے اس کا کام پورے جسم میں خون کا پہنچانا ہے، تاکہ جو ہے پورا جسم صحت مند رہے، اور اسی طرح روحانی دل جو ہے یہ روحانی خوراک حاصل کرتا ہے اور اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس سے اس کے پورے جسم کے اندر، پوری روح کے اندر جو ہے ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ باطنی قوت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اس دل کو داغ کر دیتا ہے، گناہوں کی کثرت کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بنائی ہیں، اور اگر کوئی ہدایت والی بات سنتا ہے وہ اس کو بے پرواہی سے جو ہے سن کے اگنور کر دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے بہتر ہونا ہے، بلکہ بس بے پرواہی جو ہے۔ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ تم میری بات نہیں سن رہے، حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس کو آواز نہیں آ رہی، اور واقعی جب وہ ایسے انداز سے ماں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے تو ماں فیل کر جاتی ہے اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ ناراض ہوتی ہے اس سے۔ بالکل اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس پہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر سیل کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سرکاری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سیل کر کے بھیجے جاتے ہیں، اہم ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو خاص بندہ ہی کھول سکتا ہے جس کے نام پر وہ ہوتا ہے، اور اگر سرکار نے کسی چیز کو سیل کر کے بند کر دیا تو اب سرکار ہی اس کو کھول سکتی ہے، کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں پھر انسان کو بڑا رونا دھونا پڑتا ہے، بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ دل کی سیاہی جو ہے یہ جو ہے ظلمات نور میں بدلتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے، نفس بہکاتا ہے، ایسا نہ ہو آپ ناراض ہو جائیں، ہمارا دل سخت ہو جائے، ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور ہمارے کان سننے سے بہرے ہو جائیں، اور یہ دل جو ہے ظلمات کا شکار ہو جائے، اور آپ اس کو پھر سیل کر دیں، اور اللہ اس سے ہمیں بچا لینا۔ تو اب یہاں پر ہمیں بیماریاں تو سمجھ میں آ گئیں کہ اتنی بیماریاں دل کی ہوتی ہیں، اور ان سے اب ہمیں ٹھیک کیسے ہونا ہوگا۔ تو بھئی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت تک اللہ تعالیٰ نے اس دل کو صاف کرنے کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ اب حیران کہ یا اللہ میں دل کو کیسے دھوؤں، یہاں تو پانی نہیں پہنچتا، یہ دل کو میں کیسے دھوؤں گا؟ تو ان کو بتایا گیا جب آپ جو ہے روح کے آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو یہ جو پانی آنسوؤں کا ہے، یہ عاجزی اور انکساری والا پانی ہے، یہ آپ کے دل کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا اس دل کو دھونے کا، تو معلوم ہوا کہ دعائیں مانگنی پڑیں گی، رو رو کے اللہ کو منانا پڑے گا، اور جو ہے اگر ہم گناہ کر بیٹھے ہیں تو سوری کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اور جسم کی غذا بھی عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے روح بنائی، اور روح کی غذا جو ہے وہ نیکی والے کام ہیں، عبادت ہے، نیکوں کی مجلس ہے، اللہ کی یاد ہے، اس سے جو ہے دل جو ہے وہ چمکتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ لکل شیء سقالہ، فرمایا ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، چمکانے کی کوئی چیز ہوتی ہے جی۔ اور لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد رکھی ہے۔
اس یاد سے جو ہے دل چمکتا ہے، اور یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا عبادات کا ایک نظام عطا فرمایا۔ نماز لذکری ہے جی، یہ بھی انسان کو ذکر سکھاتی ہے۔ صوم جو ہے وہ لعلکم تتقون، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پاکی صافی ملتی ہے، یہ بھی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، مال جو ہے انسان کا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حج پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے واپس بھیجتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، بالکل برینڈ نیو ہو کر حاجی صاحب واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دل صاف ہو گیا، حج پہ جانے سے کتنی بڑی سعادت حاصل ہو گئی۔ تو یہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جو فرض عطا فرمائے مومنین کو، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں مومن بس جنت چلا جائے، تو لہٰذا کچھ چیزیں فرض کر دی، اور جو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نفلی عبادات کھلا چھوڑ دیا۔ جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو، جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہو اللہ کو یاد کرو، جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو تم اتنا جو ہے تقوی کو اختیار کرو، جتنا اللہ سے محبت کر سکتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے چلے جاؤ۔ کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان کو جو ہے اوپن فیلڈ دے دیا زندگی میں۔ اگر انسان یہ چند سال اگر یوں کرتا رہے گا تو پھر اس کا انعام یہ ہو جائے گا کہ اللہ اس کو ہمیشہ کی جنت عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھو کام تو تھوڑی دیر کیا لیکن جنت ہمیشہ کی، اس لیے کہ مومن کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر مجھے 100 سال کی زندگی ملے گی میں اس کو عبادت میں گزاروں گا، 1000 سال کی زندگی ملے گی اللہ میں آپ کی ہی عبادت کرتا رہوں گا، اور اگر ہمیشہ میں زندگی مجھے مل گئی تب بھی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ آپ کی عبادت میں لگا رہوں گا، آپ کے حکموں کو مانوں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا اس زندگی میں، اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا انعام ہے جی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی عادت بنا لی، اگر اس بندے کو 100 سال ملیں گے یہ 100 سال اللہ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نافرمانی کا ہے۔ 1000 سال ملیں گے یا ہمیشہ یہ زندہ رہے گا، یہ اللہ کا نافرمان بندہ بن کے رہے گا، ناشکرہ بندہ ہوگا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بندہ ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم نیک مجلسوں میں جائیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے جب نیک لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان محفلوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہے وہ جھاڑ دیتے ہیں۔ جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں سے پتے گرتے ہیں، اسی طرح جو ہے درخت انسان کے نام اعمال سے اس کی وہ برائیاں جو ہے وہ جھڑ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا اور کہنے لگا ایسے لگتا ہے ہمارا دل سو گیا ہے، آپ نصیحت بھی کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو اس پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا دل سو نہیں گیا بلکہ یوں کہو کہ میرا دل جو ہے وہ مو گیا ہے، یعنی مر گیا ہے۔ تو اصل میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ بھئی عبادت کے لیے دی ہے، اگر نصیحت بھی سن رہے ہیں اور اثر بھی نہیں ہو رہا تو اب انسان کو چاہیے کہ اپنے من میں جھانک کے دیکھے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کم از کم تم اتنا تو خیال رکھو کہ نقصان کس کا ہے، اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھو۔ ہم سب کی برائیوں کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور نہیں دیکھ سکتے تو اپنے دل کی برائی کو نہیں پہچان سکتے۔ کتنا تعجب والی بات ہے، حالانکہ ہمارے دل میں جو ہے کتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو بھئی ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اوپر جو ہے توجہ کریں۔ عام طور پہ دیکھا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیٹریکٹ کی بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہمارے ہاں موتیا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ موتیا انسان کی آنکھ میں آہستہ آہستہ جیسے بڑھتا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ پورا کا پورا آنکھ جو ہے دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح اگر گناہ جو ہے وہ انسان کرتا رہے، دل داغ داغ ہوتا چلا جاتا ہے، ظلمت چھاتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس دل سے اس کو نیکیاں نظر نہیں آتی،
نیک لوگ نظر نہیں آتے ہے جی۔ تو یہ اس کا پرابلم، اب سارا دن نمازیں قضا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں کو اس کے گناہوں کی وجہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے اور یہ اس بدبو کا عادی ہوا ہوتا ہے، یہ اسی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ زمین چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے بدبخت، اے گناہ گار، تو میرے اوپر چلتا ہے، اور جب تو میری اندر آئے گا میں تجھے بھینچ کے رکھوں گی اور تیری پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف چلی جائیں گی۔ لیکن اس کو کچھ بھی آواز نہیں آتی، کوئی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں انسان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جس بدن کی لذت کی خاطر یہ گناہ کر رہا ہے، وہی بدن پھکار کے قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا، یہ اپنے جو ہے ڈیفنس نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے جسم کے اعضاء بول اٹھیں گے۔ یہ حیران ہوگا کہ میں نے تیری لذت کے لیے سب کچھ کیا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو بھئی زندگی کو جو ہے بدلنا پڑے گا، یہ انقلاب برپا کرنا پڑے گا، اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب کوئی نیکوں کی صحبت میں جائے گا تو پھر اس کے اوپر اثر ہوگا اور اس کی زندگی بدلے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی اسلام سے پہلے کیسی تھی اور بعد میں وہ کس طرح سے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور جو ہے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اسی طرح آج بھی ہمیں یہی انداز اختیار کرنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں جانا پڑے گا، مشائخ کی صحبت میں جانا پڑے گا، علماء سے مسئلے مسائل سیکھنے پڑیں گے، اور جو ہے مشائخ کے پاس آ کر جو ہے اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھوانا پڑے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے جی۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام کا رنگ ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ ہے۔ اگر یہ ہم سجا لیں گے، ہم ایسے بن جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ اچھا اور انداز زندگی کیا ہو سکتا ہے۔ ہم فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیشن سے ہمیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں امپورٹنس دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کو سنت رسول اللہ اچھی لگتی ہے۔ اگر تم بھی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اچھے لگو گے۔ تو ہم جو ہے زندگی گزار کے جہاں جا رہے ہیں وہاں تو ہمیں اللہ نے دیکھنا ہے، وہاں کے بندے تو وہاں کھڑے ہو کے ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کے پاس جائے گا، وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا آج نفسا نفسی ہے، بھائی کو چھوڑ دے گا، بیوی خاوند کو چھوڑ دے گی، بچے کام نہیں آئیں گے۔ اس دن تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو کام آئے گا، ورنہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے بھائی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں توبہ کر لوں اور نیک بن جاؤں۔ اور جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جو تیرا کفن بننا ہے۔ اب آخر جو کفن کے کپڑے بناتے ہیں وہ کتنے پہلے بناتے ہوں گے، اور جن لوگوں کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے وہ بھی تو صاف ظاہر ہے سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کفن میرے لیے تیار ہو رہا ہے۔ آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، بس غنیمت جان لو جتنا بسیرا ہو گیا، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ تو بھئی یہ ہے زندگی کا مقصد کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور جو ہے انسان جو ہے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورت کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو معلوم ہوا کہ دل بنانا پڑے گا جی، اور اعمال جو ہے سجانے پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی جن کا رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت لمبے تھے جی، تو لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کو
قدموں کی آہٹ کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے بتایا آپ کے غلام حضرت بلال دنیا میں جب چلتے ہیں اور ان کے قدموں سے جو آواز آتی ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، لیکن اگر ظاہری شکل و صورت کو دیکھیں گے تو پھر تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم تو بس دیکھتے ہیں، خوش شکل بندے کو دیکھتے ہیں، مالدار کو دیکھتے ہیں، دنیا میں کامیاب کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسی زندگی ہماری بھی بن جائے۔ ہم اگنور کر دیتے ہیں نیک لوگوں کو اور جو ہے عبادت کرنے والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اپنے دل کی بستی کو آباد کرنا پڑے گا۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس دل کی بستی کو بھی آباد کر دے۔ یہ دل اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جو ہے اللہ اس دل کو جو ہے بند کر دیتے ہیں، اور یہ کھلے گا عبادت کے ساتھ، یہ کھلے گا ذکر اللہ کے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اس کو عقل کا نور عطا فرمایا ہے اور باقی مخلوق سے اس کو افضل جو ہے کہا ہے۔ تو اب یہ عقل جو ہے یہ اس کا کام سوچنا ہے، جیسے دل کا کام محبت کرنا ہے، عقل کا کام بھی اسی طرح سوچ بچار کرنا ہے۔ اور سوچ بچار جب عقل کرتی ہے تو مختلف زاویوں کے اوپر جو ہے سوچ جاتی ہے، مختلف انداز سے انسان سوچتا ہے، اور ایک ہی بندہ جو ہے اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو بھی دیکھتا ہے، نیگیٹو اسپیکٹس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ مختلف بندے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، تو صاف ظاہر ہے ان کا سوچنا جو ہے پھر اس میں اختلاف آ جائے گا، اور جو ہے اس کی وجہ سے اختلاف رائے بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ اختلاف رائے بھائی بھائی کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی گھریلو سطح کے اندر بھی ہوتی ہے، جابس کے اوپر بھی ہوتی ہے، کاروبار میں بھی ہوتی ہے، اور مختلف مذاہب کے اندر بھی یہ جو ہے اختلاف ہوتا ہے۔ لوگ متفق نہیں ہوتے، مگر ایک بات اگر ہم غور کریں، آج دنیا کو دیکھیں تو ساری دنیا والے جو ہے وہ ایک بات ضرور کہتے ہیں، اس بات میں متفق ہوتے ہیں کہ بھئی دنیا میں عالمگیر فساد ہے، یعنی بے چینی نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے۔ ویسے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر لوگ جو ہے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس بات پر آج ہر بندہ یہی کہتا پھرتا ہے کہ بھئی بڑی بے سکونی ہے، بڑا دل کے اندر اداسی ہے، فساد ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو بھئی ایسی حالت جو ہے اب اگر ہماری ہے تو پھر ہم اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ہر بندہ اس کو ٹھیک کرنے کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی لائف از ویری ڈیفیکلٹ، اب ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام تو کریں، تو اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن پریشانی تو پوری ہے۔ اچھا، اب سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ جہاں یہ فساد کی جڑ ہے اس کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے کہ فساد ہے کہاں پر۔ جب وہ نہیں پتہ چلے گا تو بھی نہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی کی کوئی چیز گم ہو گئی اور وہ کسی روشن کمرے کے اندر اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی میری فلاں چیز گم ہو گئی اور میں اس کو یہاں پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اس کی مدد کو لگ گئے اور پورے کمرے کی چھان پھٹک کی، خوب اچھی طرح اس کو ڈھونڈا، کہیں پر بھی وہ چیز نہ ملی۔ بالآخر تنگ آئے، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کی چیز جو ہے وہ تو نہیں یہاں ملی، کہاں گم ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا بھئی اصل میں آپ کو بتاؤں، گم تو ہوئی تھی باہر جو ہے، لیکن وہاں اندھیرا بہت ہے اس وقت، تو میں نے سوچا روشنی میں اس کو ڈھونڈتا ہوں، چنانچہ میں یہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیوقوف، جہاں گم ہوئی ہے وہاں جا کے ڈھونڈو، چاہے وہاں اندھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر انسان یہ دیکھے کہ بھئی اگر میں جو ہے اپنے اندر کی تاریکی جو ہے اس کو روشن کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہے یہ تاریکی کیسے پیدا ہوئی اور روشنی کہاں گم ہوئی،
اس کو وہ ڈھونڈنی چاہیے، وہاں جا کے ڈھونڈے گا تو پھر اس کو مل جائے گا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ہے جی، اپنے اندر نہیں دیکھ سکا، لیکن ہم جو ہے بڑی بڑی چیزیں دیکھتے پھر رہے ہیں۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اب دیکھیں، ہم جو چیز ہماری گم ہوئی ہے وہ تو روحانیت گم ہوئی ہے، اور ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اس کو اس دنیا کے اندر، یعنی مٹیریل میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے من کے اندر ڈوبیں، اپنے اندر کو دیکھیں۔ فساد تو اندر کا ہے، ہم اس کو باہر دیکھ رہے ہیں اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہماری متاع کہاں گم ہو گئی۔ معاشرے میں بندوں کو جو ہے اب یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، خوشی پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ بھئی اگر کھانا پینا صحیح ہو جائے۔ بعض لوگوں غربت زدہ علاقے ہیں جی، بعض ممالک ایسے ہیں جہاں غربت ہے، تو لہٰذا ان کا مسئلہ وہ اٹکا ہوتا ہے، اور وہ باہر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے، باہر ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر ہماری فوڈ سپلائی صحیح ہو جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ جو ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو کھانے پینے کو مل جائے ہے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ بدمستی شروع ہو جائے گی انسان کے اندر۔ کھانا پینا تو مل گیا، اب جو ہے کھانے کو ضائع کرتے ہوئے دیکھیں ہے جی، وہی لوگ جن کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا تھا، آج وہ بفے کے سامنے کھڑے ہوئے کھانے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی تعجب والی بات ہے۔ حالانکہ وطن بھی چھوڑا اور پردیس بھی مل لیا، اور وجہ کیا تھی؟ بھائی پیٹ نہیں بھرنے کو کچھ تھا، تو لہٰذا پیٹ بھری زندگی مل جائے، سکھی روٹی مل جائے، اس کی تلاش میں جو ہے 7 سمندر پار پہنچ گئے۔ لیکن جو ہے جب اللہ نے کھانا وافر دے دیا تب بھی جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوا، اب بھی پریشان حال ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو کھانا تو مل رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی تعلیم پر محنت کرنی چاہیے۔ انسان کی اصلاح تب ہوگی جب معاشرے کے اکثر لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، کیونکہ بعض ایسے ممالک ہیں جس میں تعلیم عام ہوتی ہے، مینڈیٹری ایجوکیشن ہے، حکومت نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب ان کو فکر ہوتی ہے کہ سب کو تعلیم دو، سب کے لیے بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت اہم۔ اس کے اوپر خوب جو ہے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب تعلیم بھی حاصل کر لی، پیشہ ور ہو گئے اور پیسہ بھی کما رہے ہیں، لیکن فساد پھر بھی موجود ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کو ذرا بات کرتے ہوئے تو دیکھیں انسان کو شرم آتی ہے۔ اپنی بیوی سے کیسے ڈیل کر رہا ہے، بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، خاوند سے کیسے ڈیل کر رہی ہے۔ تمہاری اتنی ڈاکٹریٹ کا کیا فائدہ ہوا کہ جب تم جو ہے دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل ہی نہیں کر سکتی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اگر ملکوں کا اکانومی بیٹر ہو جائے گی تب فائدہ ہو جائے گا، لہٰذا بعض ممالک میں جو ہے کیپٹلزم پہ کام کیا گیا، اور جو ہے مال دولت کمایا گیا، بینکوں کو بھرا گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، کوئی ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، ان کی زندگی میں بھی جا کے دیکھیں گے تو ڈپریشن نظر آئے گی، اور وہ من مرضی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اداسی ان کے اندر سے نہیں گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بھئی ایسا کرے کہ اگر ہم قوم کو ایک تنظیم سکھائیں کہ ایک پوری ملک کے لوگ جو ہیں وہ ایک انداز سے جو ہے سوچیں اور ایک انداز سے کام کریں، تو اب اگر انہوں نے اپنے اندر وہ تنظیم پیدا بھی کر لی، نیشن وائڈ وہ تنظیم آ گئی کہ کارخانے بھی چل رہے ہیں اور کاروبار بھی چل رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے تمام معاملات کو حکومت نے صحیح کر کے اور ڈسپلن بنا دیا، اس کے اوپر انہوں نے پولیسنگ بھی کر دی، کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ جب ان کے اندر یہ تنظیم آ گئی تو اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ باقی دنیا کے ممالک کی تنظیم کو کیسے خراب کیا جائے، وہاں کیسے فساد برپا کیا جائے۔ تو بھئی انسان جو ہے وہ جو ہے لگا ہوا ہے اس کام میں، یہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو گئی۔ بھئی اگر آپ کو یہ فائدہ مل گیا، اب آپ باقی لوگوں کے بارے میں بھی اچھا سوچنا شروع کر دیں، لیکن نہیں، وہ اندر کی جو برائی ہے وہ برائی ابھی بھی ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اس لیے بھائی اگر آپ جو ہے اس بات کو فلاسفر سے پوچھیں گے
تو وہ تو آپ کو اس کا حل بتا ہی نہیں سکتے، ان کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل تو جو ہے اس انسان کو بنانے والا اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور اسی سے پوچھیں گے، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے، تب جا کے یہ بات سمجھ آئے گی۔ انسان کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان ہوا مٹی پانی آگ کا بنا ہے، اگر مٹیریل کو دیکھیں اس کے اندر بھی ہوا مٹی پانی آگ ہے، اور اگر انسان دیکھے کہ زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، سخت پتھر بنائے ہیں، انسان کے اندر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اگر دیکھیں کہ دریا بہتے ہیں تو بھئی انسان کے اندر بھی اس کے خون کے اندر جو ہے رگوں کے اندر خون بہتا ہے۔ اگر آپ کہیں سرسبز و شاداب علاقے ہیں، کہیں گھاس ہے کہیں درخت ہے، تو انسان کے بال بھی اسی طرح کہیں چھوٹے ہیں کہیں لمبے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح ایک جنگل کی مانند ہے۔ اس لیے کہا جائے گا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہو، یعنی اللہ ہی جانتا ہے، ورنہ کون دل کی بات کو پہچانے گا؟ یا باہر ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر تو فساد کی اصلاح کرنا سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ بھئی درندوں نے انسانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا یا انسانوں نے انسانیت کو زیادہ نقصان پہنچایا؟ جواب آئے گا کہ واقعی انسان نے جو ہے وہ انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہم تو اپنا نقصان خود کر رہے ہیں جی، ہمیں تو بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ اچھا، عام طور پہ آپ دیکھیں جب مچھلی گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ اس کے جو سر والا حصہ ہے وہاں سے اس میں بو آنی شروع ہوتی ہے، لوگ اس کو سونگھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کھول کے کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ اگر وہاں گلنا سڑنا شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پورے مچھلی کے اندر اثرات آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ تو چنانچہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس دل کو جو ہے اب ٹھیک کیا جائے تو اس کو چاہیے وہ دل پہ محنت کرے، دل کی محنت کو سیکھے جی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اصلاح کا جو نظام ہے وہ آپ بتا دیجئے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہم جو ہے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء، تو اللہ تعالیٰ نے جس کی جیسی حقیقت ویسی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس چیز کی یہ حقیقت ہے۔ اور جو ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چل گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عام کر دیا، سب کو بتا دیا، کوئی راز چھپایا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی بتا دیا تھا، تم جو دیکھتی ہو سنتی ہو تم بے شک اس کو بتا سکتی ہو۔ عام آدمی ایسا نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے غلطی اور قصور ہوتے ہیں۔ عام بندہ کیا کہتا ہے کہ بھائی ذرا دھیان سے بات کریں، آپ کو میرے بارے میں غلط بات باہر نہیں کر دینی ہے، آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو میری اولاد ہیں، آپ تو میری پیاری بیوی ہو، تو لہٰذا اچھی اچھی باتیں باہر بتایا کرو، ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بات بتا دو، کیونکہ آپ کے اندر تو خلق عظیم تھا، آپ کے اندر تو ساری باتیں ہی اچھی تھیں، کوئی بات کوئی نقص نہیں تھا، تو پھر اس لیے ساری باتوں کو بتا دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پھر یہ بات بتائی کہ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو ہمارا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کو دل دیا ہوا ہے یہ ہے اصل وہ چیز جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ اور دل کا رخ جو ہے اس کو ہم نے دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف، خواہشات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ یہی ساری محنت ہے اور یہی انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ جو ہے آپ اس دل سے جو ہے صحیح اس کی تیاری کریں۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔
ہے جی، آپ جو ہے اسپیس میں جا رہے ہیں، آپ سمندر کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، آپ مائکروسکوپک جو ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کون سا بڑا کام ہو گیا کہ اگر آپ یہ الیکٹران مائکروسکوپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی سائنس کی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسئلے آپ نے حل کر دیے، لیکن دل کا فساد وہیں کا وہیں ہے۔ آپ کا ساری دنیا روشن ہو گئی، آپ نے اتنی جو ہے دنیا کے اندر لائٹننگ کر دی، روشنیاں کر دیں، مگر دل اندھیرا ہے، اس میں ظلمات ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے جی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور اس کا علاج جو ہے وہ وہی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا علاج کیا، ان کے دل اور دماغ کو تبدیل کر دیا، ان کے ساتھ جو ہے جو ان کی تربیت کی، ایسے ہی ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اور جو ہے سب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھانا بتانا ہے۔ اور اس تربیت اور اس راہ جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت ملتی ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو ظاہراً جو ہے تمام جو ہے اسلامی اصولوں کے اوپر زندگی گزاریں گے، اور دل کے اندر اللہ کی محبت کو رکھیں گے، اللہ کی یاد کو سجائیں گے، تو تب تو اصلاح ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے اندر کا فساد ختم ہو جائے گا، ہم اس دنیا میں بھی خوشی محسوس کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ یہی صحابہ کرام نے کیا، اسی لیے اللہ نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کاش کہ اللہ ہم سے بھی ہماری موت سے پہلے راضی ہو جائے، اور ہم اپنے دل کو جو ہے بنا سنوار لیں، جب اللہ دیکھے تو واقعی اللہ کو ہم پر پیار آ جائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔